انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس جملے سے ہوئی، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہے تو سب کے سب جنتی، تو ظاہر ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو ہم اور آپ بھی اسے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی روکے گا تو بھی سفارش ہر جگہ چلتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سفارش صرف دنیا ہی میں چلتی۔ لوگ کہتے ہیں وہاں سفارش نہیں چلتی، اللہ کے یہاں کیوں نہیں چلتی؟ اس نے تو خود کہا ہے کہ ہم جسے اجازت دیں گے وہ لوگ سفارش کریں گے، جس کے حق میں کریں گے ان کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی سعادت مندی، بہت بڑی سعادت مندی۔ اس میں جو لوگ بھی دامے درمے سخنے قدمے جس اعتبار سے بھی تعاون کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کسی کا تعاون بھی رہے گا اور بیکار جانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سبھی کی خدمات کو قبول فرمائے، آنے اور جانے والے اور شرکت کرنے والوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ ساتھ دیں گے تو تھوڑی دیر بات ہوتی رہے گی، ورنہ کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے۔ کئی گولی کھا کر کے تب میں آپ کی کرسی پہ آیا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون
وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه في دعائه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا ببلد رسولك، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ابھی تک جس کے اسم پاک کی ہیبت مسلم ہے، ابھی تک جس کے اسم پاک کی ہیبت مسلم ہے، دل بد جس سے گھبرائے اسے فاروق کہتے ہیں. ابھی تک جس کے اسم پاک کی ہیبت مسلم ہے، آج بھی جس کا روب اور داغ اور دبدبا، اس کا احساس لوگوں کے دلوں کو کرید دیتا ہے. شاعر کہتا ہے: ابھی تک جس کے اسم پاک کی ہیبت مسلم ہے، دل بد جس سے گھبرائے اسے فاروق کہتے ہیں. جس کا نام لیا جائے اور کچھ لوگوں کے دلوں میں بے چینی شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ سڑا ہوا دل ہے، ایک دم سڑ چکا ہے، جس کو کوئی دوا نہیں، آپریشن سے بھی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے. ابھی تک جس کے اسم پاک کی ہیبت مسلم ہے، دل بد جس سے گھبرائے اسے فاروق کہتے ہیں. اور ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے بھی خراج مانگا. مولا عمر، آقا عمر، پیر عمر، مرشد عمر، اعلی عمر، اولا عمر، افضل عمر، اکمل عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلی سے ہم لوگ دوسری میں جا چکے ہیں، کیونکہ اسلامی کیلنڈر غروب سے چینج ہوتا ہے جبکہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، اور انگریزی کیلنڈر 12 بجے رات سے شروع ہوتا ہے. یہ کیلنڈر اور اس کی ایجاد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دین ہے. صحابہ کرام کی رائے اور ان سے مشورہ لینے کے بعد ہجرت کے سال سے آغاز مان کر کے یکم محرم الحرام سے نئے سال کا آغاز مانا گیا، اور اسی پر تمام کے تمام صحابہ متفق ہوئے، اور یہ سلسلہ آج بھی قائم اور دائم ہے. اور اسی اعتبار سے ہماری اسلام کی تاریخ بنتی ہے اور بدلتی ہے، اور اسی اعتبار سے ہمارے اسلام کا مہینہ چلتا ہے اور سال ہمارے بدلتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس سال کو ہمارے اوپر اور اس مہینے کو امن و امان، سلامتی، رشد، ہدایت، خیر و برکت کے ساتھ لے کر کے آئے اور ہمیشہ عافیت سے رکھے. آمین یا رب العالمین. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک شہید ہیں یکم محرم الحرام کو جن کی شہادت ہوتی ہے، وہ ہے شہید مسلح، اور دوسرے شہید ہیں جن کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوتی ہے، وہ ہے شہید کربلا. ایک شہید ہیں جنہوں نے اپنے خون اور پسینے سے اسلام کے درخت کو اتنا تناور بنا دیا کہ 22 لاکھ
51,030 مربع میل ان کے سائے میں آ گیا اور ان کے ماتحتی میں آ گیا۔ ایک شہید وہ ہیں جنہوں نے 10 تاریخ کو جام شہادت نوش کر کے اور خون دے کر کے اسلام کی آبیاری کی اور ہمارے اور آپ کے خون کو پھڑکنے کا ذریعہ بنایا۔ ایک شہید وہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے ایسا وقف کی اور ایسا وقف کی کہ پوری زندگی میں اسلام ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ دوسری طرف انہوں نے کبھی منہ کر کے نہیں دیکھا، نہ دنیا کی طرف، نہ دنیا کے چمک دمک کی طرف، نہ دنیا کے ساز و سامان کی طرف، بلکہ حالت یہ ہے کہ کبھی کبھار جب آپ کی بیٹی حضرت حفصہ اصرار کرتی ہیں کہ آپ کیوں نہیں اچھا کھاتے ہیں اور اچھا پہنتے ہیں، اب تو فتوحات کا سلسلہ ہے اور دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں اور فتح پہ فتح، علاقہ پہ علاقہ فتح ہوتا چلا جا رہا ہے، اب تو کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے، تو آپ بار بار اپنی بیٹی کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کانٹوں بھری زندگی گزاری ہے اور کس انداز سے دنیا میں رہے ہیں۔ حفصہ تمہیں یاد نہیں؟ حفصہ تم نے دیکھا نہیں؟ حفصہ تم نے آپ کے ساتھ واقعہ نہیں کیا؟ حفصہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر کے آپ کی یہ زندگی دیکھی نہیں ہے؟ یقیناً دیکھی ہے، اور اس انداز سے اس کا ذکر کرتے کہ خود آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور بیٹی حفصہ کے آنسو سے بھی آنسو جاری ہو جاتے۔ ایک شہید وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی میں یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے اسلام کے درخت کو اتنا تناور کر دیا جائے کہ کوئی مائی کلام اسے کاٹ کر کے اس کی جڑوں کو کریل کر کے ختم نہ کر سکے، اور آخر میں پھر ہمیں جام شہادت ہی نوش کرنا پڑے اور ملے۔ اور دوسرے شہید وہ ہیں جنہوں نے کربلا میں سجدے کی حالت میں سر کڑا کر کے یہ پیغام دے دیا ہمیں اور آپ کو کہ کسی بھی صورت میں رہو تمہیں بہرحال اسلام ہی کو فالو کرنا اور اسے ماننا ہے، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے، تاکہ اسی پر کل قیامت میں اٹھائے جاؤ اور ہمارے اور آپ کا حشر بھی ان نفوس قدسیہ کے ساتھ ہو۔ اسلام کا ایک وہ کرنل، اسلام کا ایک وہ جرنل، اور اسلام کا وہ سپہ سالار، اور اسلام کا وہ سپاہی، اور اسلام کا وہ جری اور بہادر شخص جس نے جب سے آنکھیں کھولی اس کے جرأت، اس کے رعب، اس کے دبدبے کا چرچا پورے عالم میں رہا، جس نے جب سے آنکھیں کھولی کشتی اور پہلوانی اس کا محبوب مشغلہ رہا، جس نے جب سے آنکھیں کھولی سوکھے اوقاز میں جا کر کے اپنی پہلوانی کے ہمیشہ فن دکھاتا رہا، جس نے جب سے آنکھیں کھولی تبھی سے ادب، تہذیب اور اسی طریقے سے تقریر میں وہ محنت کی کہ اس زمانے میں بھی اسے دوسروں سے بات کرنے کے لیے چنا گیا اور ترجمان کے طور پہ چنا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام وہی انجام دے پاتا ہے جس کی زبان رواں ہوتی ہے اور جس کی زبان صاف ہوتی ہے اور جو تقریر میں ماہر ہوا کرتا ہے، جس کے مزاج میں کبھی جھکنا نہیں تھا اور جس کے مزاج میں کبھی دبنا نہیں تھا۔ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے تب بھی ان کی یہی حالت تھی، اور جب اسلام لائے تو پھر اسلام نے اس چیز کو چار چاند لگا دیا اور یہ چیز اتنا کھل کر کے سامنے آئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی نعرہ مارے بغیر نہیں رہ سکے، اور نعرے کی آواز عرب کی گلیوں میں گونجی، اور اسی طریقے سے ایوان کفر کے قلعوں میں زلزلہ بپا ہو گیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوئی جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا تھا اور اللہ سے مانگا تھا، اور ایک بار نہیں کئی بار
مانگا اللہم اعز الاسلام بحکم ابن ہشام او بعمر ابن خطاب، اے اللہ اسلام کی آبیاری فرما، اے اللہ اسلام کو تقویت دے دے، اے اللہ اسلام کی مدد فرما، چاہے ابو جہل کے ذریعہ سے یا عمر ابن خطاب کے ذریعہ سے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان دونوں میں سے کسی کو اسلام کی توفیق دے دے، اس کے ذریعہ سے اسلام کی تقویت ہو جائے گی، اور جو آپ کو زیادہ محبوب ہے اسے آپ اسلام کے لیے چن لیجئے، جو آپ کو زیادہ پسند ہے آپ اسے اسلام اور ایمان کی توفیق دیجئے، جو آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے آپ اسے اسلام اور ایمان کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ توفیق اور یہ دعا اور یہ مراد رسول اگر کسی حصے میں آئی اور اگر کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اور اس قبولیت سے مقبولیت ملی تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس سے صاف یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے چہتے ہیں۔ جس سے معلوم یہ ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف مراد رسول ہیں اور ایک طرف محبوب رب العالمین ہیں، کیونکہ یہ دعا ہماری زبان سے نہیں نکلی، کیونکہ یہ دعا کسی اور کی زبان سے نہیں نکلی تھی، کیونکہ یہ دعا کسی عام شخص نے نہیں کی تھی، بلکہ اس نبی محترم جو نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور آپ نے مانگی تھی اور کہا تھا کہ جو آپ کو محبوب ہو اسے آپ اسلام کی توفیق دیجئے، اور ملی توفیق کسے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اسی لیے عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے سوال کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا میاں ان کی بات کیوں کرتے ہو، سب کے سب مرید رسول ہیں اور عمر فاروق مراد رسول ہیں، سب مرید رسول، عمر فاروق مراد رسول، اور یہی آگے بڑھ کر کے کہیے کہ عمر فاروق محبوب رب العالمین بھی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اسلام کیوں لائے اور اسلام کیسے لائے اور اسلام لانے کی وجہ کیا ہوئی، یہ تفصیلات ایک بار نہیں آپ نے بارہا سنی ہوگی، یہ خود بیان کرتے ہیں۔ ایک واقعہ تو جو مشہور ہے وہ اپنے بہن بہنوئی کا سامنا، پھر ان کی پٹائی، پھر وہاں سے اسلام کی حقانیت کا اقرار، اور وہاں سے نکل کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ تشریف آوری، اور وہاں اپنے اسلام اور اس ایمان کا اقرار اور اعلان، یہ تو ہے ہی ہے۔ کہتے ایک مرتبہ میں نکلا اور جا کر کے حرم کی طرف میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہاں، آخر ان کا کیا کارنامہ ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ اس تلاش میں میں باہر آیا، دیکھا آپ حرم میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں جا کر کے کنارے کھڑا ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی اور نماز شروع کی، اور سورہ الحاقہ آپ پڑھتے رہے، اور جب اس کے آخر میں رکوع میں پہنچے تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ کلام تو کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی کاہن کا ہے۔ مجھے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ کلام کلام الہی نہیں، یہ کلام کلام رسول نہیں، یہ کلام کسی کاہن کا ہے جو غیب کی خبریں بتایا کرتا ہے، یہ کلام ایسا کلام ہے جو عام لوگ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کہانت کی لگتا ہے بو آ رہی ہے۔ ابھی یہ میں سوچ ہی رہا تھا تب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور یہاں پہنچے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، تم لوگ تھوڑا بہت سمجھتے ہو، زیادہ سمجھتے نہیں اور نہ کوشش کرتے ہو۔ پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کو تو غیب کی خبریں معلوم ہو جاتی ہیں،
شاعر کا کلام ہو سکتا ہے یہ ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا دیوان ہے، نہ کسی کاہن کی یہ کہانت ہے، نہ کسی کاہن نے اسے نقل کیا ہے۔ میں نے سوچا نہ یہ کہانت ہے نہ یہ شعر ہے تو آخر ہے کیا؟ میرا ذہن ابھی اسی میں تھا۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے والی آیت پڑھی تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین۔ یہ نہ کاہن کا کلام ہے، یہ نہ شاعر کا شعر اور دیوان ہے، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے اور رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت نے میرے دل میں گھر کر لیا، اس آیت کی وجہ سے میرے دل کے اندر اسلام کی حقانیت اترنے لگی اور اسلام کی صداقت اور اس کی سچائی میرے دل میں جاگوزی ہونے لگی اور پیوست ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد وہ بہن والا ان کے ساتھ وہ حادثہ ہوا اور وہ چلے تھے حضرت عمر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے چلے تھے، جو سورج نہیں، جو چاند نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کے ہے، اور دنیا کو جس نے آ کر کے روشنی دی اور اس قدر تابناکی عطا کی اور اس قدر روشنی عطا کی، ودیت اس قدر کی، ملت بیضا کی تابانی قیامت تک نہیں ہے اب حاجت پیغمبر ثانی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملت کی اتنی زیادہ تابانی کی ہے، اتنا زیادہ اسے سینچا ہے اور اتنی اس کی آبیاری کی ہے کہ قیامت تک اب کسی بھی پیغمبر کی، کسی بھی نبی کی، کسی بھی نبی مرسل کی حاجت اور ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ اس نبی کے پاس کھلی ہوئی تلوار لے کر کے عمر فاروق پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو دراڑ سے دیکھ کر کے دار ارقم میں کوہ صفا پہ لوگ موجود تھے، جہاں پہ چھپ کر کے اسلام کی تعلیم ہوتی تھی، جہاں پہ چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی، جہاں پہ چھپ کر کے منصوبے بنائے جاتے تھے، جہاں پہ چھپ کر کے آگے کا مشن تیار کیا جاتا تھا، جہاں پہ چھپ کر کے آگے کا لائے عمل بنایا جاتا تھا، اس جگہ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے لوگوں نے جھانک کے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا یہ تو عمر فاروق ہے، اور وہ بھی کیسے آئے ہیں؟ ننگی تلوار لے کر کے، تلوار نیام سے باہر ہے۔ دروازہ کھولا جائے نہیں کھولا جائے، کیا کیا جائے؟ ابھی اسی سوچ وچار میں ہے کہ حضرت حمزہ اسد اللہ الغالب، جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسد کا خطاب ملا ہے۔ اسد کے معنی شیر، اور آج کل بھی بہت سے ہمارے لوڈے شیر بنے ٹہلتے ہیں جو کاٹوس دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ بھی فیس بک پہ اپنے کو شیر لکھتے ہیں، وہ بھی واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں تو اپنے کو شیر بتاتے ہیں، اور یہ بھول گئے کہ رات میں جا رہے تھے بغل سے بلی گزر گئی تھی تو میاں ڈر کے اگڑ گئے تھے، اپنے کو یہ لوگ شیر بتاتے ہیں۔ تو اسد اللہ الغالب شیر کون ہے؟ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ خطاب کس نے دیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ خطاب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دروازہ کھولو اور اندر آنے دو، اگر اچھی نیت سے ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو حمزہ اس سے نپٹنے کے لیے کافی ہے، کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ کنڈی کھولی گئی، دروازہ کھولا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور دامن پکڑ کر کے کھینچا، فرمایا کیا ابھی تم کو شک ہے؟ کہنے لگے نہیں، حاضری ہی سے لیے ہوئی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے رسول ہیں۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ نعرہ تکبیر کی وہ صدا بلند ہوئی کہ مکے میں اور پہاڑیوں پہ یہ صدا گونجنے لگی اور اس کی آواز آسمانوں سے ٹکرانے لگی اور آسمان پہ بھی خوشیاں منائی جانے لگی۔ کون آیا؟ عمر آیا۔ کون آیا؟ جلال فاروقی آیا۔
اسی لیے شاعر نے کہا اور بالکل بجا کہا، ابھی تک جس کے اس میں پاک کی ہیبت مسلم ہے، دل بد جس سے گھبرائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ اور سید قمر صاحب نے کہا مدینہ نہ جائے نہ جائے قمر، وہ شخص کیسے جائے جو منافق ہو تو اس کے پیروں میں عمر فاروق کے بغض کی، حسد کی، جلن کی زنجیر پڑی ہوئی ہے۔ شیاطین جیسے دنیاوی زندگی میں ان سے بھاگتے تھے، ایسے ہی ان کے جانے کے بعد بھی شیاطین بھاگتے ہیں اور وہاں جانے سے کتراتے اور گھبراتے ہیں، اور اس لیے گھبراتے ہیں کہ کہیں عمر فاروق یہیں پکڑ کے ٹانگ کھینچ لیں گے تو واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، ایک مرتبہ کچھ بڑی شین والے پہنچے تھے کہ آپ کو نعوذ باللہ وہاں سے نکال کر کے ہٹا دیا جائے، اور جب وہاں قریب پہنچے روضہ اقدس کے زمین پھٹی اور انہیں وہیں دھسا دیا گیا، اور شاید قارون کی طرح سے آج بھی وہ دھستے چلے جاتے ہوں۔ وہاں پہ کالا پتھر پہلے لگا ہوا تھا علامت کے طور پر اور نشانی کے طور پر، اب تو موٹی موٹی قالینیں بچھی ہوئی ہیں، اب ہو سکتا ہے اس کے نیچے وہ پتھر ہو جو نشانی کے طور پہ لگایا گیا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال یہ عمر فاروق کا اثر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بخاری شریف میں کہ اے عمر، تو جس راہ سے گزرتا ہے شیطان بھی وہ راستہ کاٹ دیتا ہے اور دوسرا راستہ وہ اختیار کرتا ہے، اس راستے پہ شیطان نہیں چلا کرتا ہے۔ تو جب ایسا شخص اسلام لائے گا تو پھر گونج مکہ میں کیوں نہیں سنائی دے گی، پھر مدینہ میں اس کے اثرات کیوں نہیں دکھائی دیں گے، پھر ایوان باطل میں زلزلہ کیوں نہیں آئے گا، پھر قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ یہ کیوں نہیں کہیں گے کبھی ایوان باطل میں جو ہلچل ہونے لگتی ہے، کبھی ایوان باطل میں جو ہلچل ہونے لگتی ہے، عمر فاروق کے اس وقت تیور یاد آتے ہیں جب ایوان قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کہہ رہے ہیں کبھی ایوان باطل میں جو ہلچل ہونے لگتی ہے، باطل جب ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے، مشورے کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، اور یہ آج کل کے جو فرضی خدا بنے بیٹھے ہیں وہ جب ہمیں آگ دکھاتے ہیں، تو قاری صاحب نے کہا ایسے وقت میں اگر کسی کی یاد آتی ہے تو عمر فاروق کی یاد آتی ہے۔ اسلام لانے کے بعد پہلا جملہ یہ ہے السنا علی الحق، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہمارا دین حق نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ چھپ چھپ کر کے عبادت کیسی، پھر یہ چھپ کر کے تلاوت کیسی، پھر یہ چھپ کر کے تبلیغ کیسی؟ نکلیے اور چلیے، اور چل کر کے حرم میں باقاعدہ نماز ادا کی جائے، اور چھپ کر نہ پڑھی جائیں گی مکے میں نمازیں۔ آقا اللہ کے گھر سے یہی اعلان عمر ہے، اور اس کے بعد دو گروپ بنا کر کے ایک کی قیادت اپنا کر رہے ہیں اور ایک کے آگے حضرت حمزہ کو کیا، اور نعرہ لگاتے ہوئے حرم پہنچ گئے، اور جا کر کے جماعت سے نماز پڑھ کر کے اعلان کر دیا کہ اب عمر فاروق آ چکے ہیں، اور ان کا رعب اور داب اور دبدبا اور شان اور شوکت اتنی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی آبیاری کے لیے، تائید کے لیے، تقویت کے لیے، اور اس کے ایک بہت بڑے سائے کی شکل میں تبدیل کرنے کے لیے دعا مانگی۔ تو عمر فاروق کے تعلق سے پہلے دعائیں تو آقا نے اس طرح سے کی، یا ابو جہل کو ملے یا عمر فاروق کو ملے، آخر میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے حضرت عمر فاروق کے لیے دعا مانگی۔ پھر جب اسلام حضرت عمر فاروق لا چکے تو کبھی بھی انہوں نے دب کر کے کوئی کام نہیں کیا اور کبھی بھی جھک کر کے کام نہیں کیا۔ مکہ میں اسلام اور ایمان پھیلتا رہا اور کفار اپنی شدت دکھاتے رہے، اور کوشش یہ رہتی ہمیشہ کہ کسی طرح سے مشن رسول کو روکا جائے، کسی طرح سے کار رسول کو روکا جائے، کسی طرح سے بڑھتے ہوئے کارواں کو روکا جائے۔ یہ کوشش مسلسل جاری رہی، اور ظلم کی چکی کمزور لوگوں پر
چلائی جاتی رہی، یہاں تک کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہجرت کا حکم نازل ہوا، اور چھپ چھپا کر کے کچھ لوگوں نے ہجرت شروع کی۔ آقا نے اجازت دی اور آقا خود صدیق اکبر کے پاس گئے اور ان کو بھی بتلایا کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ نکلنا ہے، اور صدیق اکبر کو لے کر کے بڑی خاموشی سے ہجرت آقا نے فرمائی۔ لیکن جب عمر فاروق کی باری آئی تو اپنے داماد اور اپنے گھر کے کچھ افراد کو لے کر کے باقاعدہ حرم پہ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ عمر جا رہا ہے، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے وہ آئے عمر سے ٹکر لے، جسے مرنا ہے وہ آئے عمر سے ٹکرائے، جسے بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ آئے عمر سے ٹکرائے، جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے وہ آئے عمر سے ٹکرائے۔ اس وادی کے پیچھے دو دو ہاتھ ہو جائے، اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے اور جنم ہے تو تشریف لائے، میں ابھی ایسے جانے والا نہیں ہوں، یہ اعلان کر رہا ہوں، کھل کے کر رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس اعلان کے بعد پوری شان و شوکت کے ساتھ یہاں سے ہجرت کرتے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی کسی کا روب نہیں، کسی کا دبدبا نہیں جو اثر دکھلا دے عمر فاروق کے اوپر۔ اور ہجرت کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے روز روشن کی طرح واضح ہیں، اور ہر مقام پہ آقا کے ساتھ ہیں، اور یہاں تک ساتھ ہے، یہاں تک ساتھ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے ہیں، میں یہاں تھا اور یہاں سے یہاں گیا، میں صدیق اکبر عمر فاروق یہاں داخل ہوئے، میں صدیق اکبر عمر فاروق یہاں سے واپس آئے، میں اور صدیق اکبر اور عمر فاروق اس کام کے لیے نکلے، میں اور صدیق اکبر اور فاروق اس جگہ پہ پہنچے۔ اتنی مرتبہ یہ جملہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور غزوہ احد پہ جب آپ لے کر کے چڑھے ہیں صدیق اکبر کو، عمر فاروق کو، اور وہ چرمنانے لگا اور کانپنے اور تھر تھرانے لگا، آقا نے پائے اقدس کو مارا ہے اس پہ اور فرمایا کہ تو ٹھہر جا، تو نہیں جانتا ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، اور تیرے اوپر دوسرا صدیق ہے، اور تیرے اوپر تیسرا شہید ہے، اور یہی شہید ہے جس کی شہادت کا چرچا ابھی آگے چل کر کے انشاءاللہ تعالی آ رہا ہے۔ یہ ہے عمر فاروق جنہیں اللہ کے حبیب نے مانگا، یہ ہے عمر فاروق جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر کے محبوب رب العالمین بنایا، یہ ہے عمر فاروق جنہوں نے حق باطل کو فرق کو واضح کر دیا، یہ ہے عمر فاروق جنہوں نے اسلام لا کر کے حق کی اور اتنی آبیاری کی اور کھل کر کے ایک اسلام کی تبلیغ شروع کی، یہ ہے عمر فاروق جنہوں نے کھل کر کے ہجرت کی، یہ ہے عمر فاروق ہجرت کے وقت جنہوں نے اعلانیہ یہ کہا کہ ہم جا رہے ہیں، کسی کو آنا ہو ملنا ہو تو مل لے، ہم چھپ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اور یہ ہے عمر فاروق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی اپنی رائے جو سمجھ میں آتی ہے وہ دیتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ ان لوگوں کی رائے سب کی ایک طرف اور عمر فاروق کی ایک طرف ہوتی ہے، اور وہی رائے قبول ہوتی ہے جو عمر فاروق کہتے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بقول جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی بیزار ہیں حضرت عمر سے، جو کہتے ہیں حضرت علی دور ہیں حضرت عمر سے، جو کہتے ہیں حضرت علی اور حضرت عمر میں کوئی تعلق نہیں، یا جو کہتے ہیں حضرت علی حضرت عمر میں کوئی جوڑ نہیں ہے، جوڑ کیا ہے؟ خود حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عمر کے دماغ پہ دل پہ سکینہ نازل کرتا ہے، اور وہ قوی ہیں اور امین ہیں، وہ حق بولتے ہیں اور امانت دار ہیں، وہ جری ہیں اور مضبوط ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے جسے شیر خدا کہا جاتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جسے حیدر نہیں حیدر کرار کہا جاتا ہے؟ حیدر کے معنی شیر کے آتے ہیں اور کرار کے معنی آتے ہیں پلٹ پلٹ کر کے جو وار کرے، پلٹ پلٹ کر کے جو حملے کرے، اسے کرار کہا جاتا ہے۔ ان کا لقب ہی حیدر کرار ہے، جنہوں نے غزوہ خیبر کے موقع پہ برحق جیسے گنڈے اور بہادر کو ایک ہی وار میں دو ٹکڑے میں کاٹ کر کے پھینک دیا تھا، جس نے بہت تن تراتے ہوئے نکل کر کے یہ شعر پڑھا تھا کہ خیبر بھی جانتا ہے کہ میں ایک تجربہ کار باہر بہادر ہوں، میں نے ہتھیار پہن رکھا ہے اور
حضرت علی کرم اللہ وجہہ باہر نکلے اور اس کے شعر کا جواب شعر سے دیتے ہوئے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، اور حیدر کہتے ہیں شیر کو، میں جھاڑی کے شیر کی طرح سے ہوں جو دیکھنے میں بڑا خطرناک دکھتا ہے، اور ایک وار میں مارا مرحب کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہے حضرت علی جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دل پہ سکینہ نازل ہوتا ہے، سکینہ ان کے دل پہ دماغ پہ اترتا ہے، یہ جو بولتے ہیں حق بولتے ہیں، یہ قوی ہیں اور امانت دار ہیں، اور اتنے قوی اور امانت دار ہیں اور اتنے صاحب الرائے ہیں، اور اتنی رائے ان کی پکی اور پختہ اور سچی ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جو مشورے پیش کرتے ہیں اسی کے مطابق آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، جو بات کہتے ہیں اسی کے مطابق آیتیں اتر رہی ہیں۔ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہاں پہ مشورہ دینے کے تعلق سے عمر فاروق خود فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی موافقت 3 چیزوں میں کی ہے۔ یہ ہے ادب۔ کہنے کا موقع یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق یہ کہتے کہ میرے رب نے میری رائے کی موافقت کی، میں نے جو مشورہ دیا اسی کے مطابق آیت نازل ہوئی، تو کہنا یہ تھا کہ میرے رب نے میری موافقت کی ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ کوئی چھوٹا بڑے کے تعلق سے جب بات کرے تو ادب ملحوظ ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے دوسرے موقع پہ بھی اس ادب کو سکھلایا۔ آپ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گپ سڑاکے سے اور اس طرح کی افواہات اور بکواس کرنے سے اور الزامات مستی مٹر گستی کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اب تو ہمارے یہاں عشاء بعد ہی ہماری رات شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد 2-2:30 بجے رات ہماری جو ہے جب عروج پہ ہوتی ہے، جب اٹھنے کا موقع ہے، جب رب کو بنانے کا موقع ہے، جب اس سے مانگنے کا موقع ہے، جب اس سے لو لگانے کا موقع ہے، اور جب تقدیریں بدلوانے کا موقع ہے، اور جب اپنے خاندان کی، آل اولاد کی، اور اپنی امت قوم مسلم کی، اپنے علاقے کے لوگوں کی قسمتیں چمکانے کا موقع ہوتا ہے، تب ہم اور آپ نیند کی آغوش میں جاتے ہیں، اور صبح 9 یا 10 بجے ہماری صبح ہوتی ہے۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ انتہائی غلط روش، انتہائی غلط طریقہ، انتہائی غلط سوچ اور انتہائی غلط طرز عمل ہمارے اور آپ کے درمیان رائج ہے، اور شہروں میں یہ چیز تو بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے، اور شہر کا کیا کہا جائے، اب دیہات نے بھی یہی لائن پکڑ لی ہے جب سے ملٹی میڈیا موبائل آیا ہے، اور اس نے تباہی مچائی ہے کہ سویرے سونا اور اٹھنا نہیں، اور دل دماغ اسی میں 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھیں بھی متاثر، دماغ بھی متاثر، دل بھی متاثر، اور جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں، اور جو نہیں کرنے کے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ رب کے احکام سے اور فطرت سے بغاوت چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا یہ حال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد عشاء بات کرنے سے اور بلا ضرورت گھومنے اور ٹہلنے سے منع فرمایا ہے، تو ایسے موقع پہ کہا کہ کبھی کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے، اور میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی مشورہ میں رکھتے تھے، یہ نہیں کہا کہ میں بھی مشورہ میں شریک رہتا تھا، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے بھی بلایا جاتا تھا، بلکہ ادب کا خیال کرتے ہوئے کیا کہا، میں بھی اس میں شریک ہوتا تھا۔ صدیق اکبر سے آپ مشورہ کیا کرتے تھے، یہاں بھی حضرت عمر فاروق نے ادب کا خیال کیا اور فرمایا میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے۔ میری تمنا، میری خواہش یہ تھی کہ مقام ابراہیم کی جگہ پہ نماز پڑھی جائے، اور میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے،
وہاں پہ نماز پڑھی جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنا نماز کی جگہ بنا لو اور وہاں پہ نماز پڑھا کرو، وہاں کی فضیلت ہی الگ ہے۔ پھر میں نے ایک مرتبہ کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان نساءک، جو آپ کے ازواج مطہرات ہیں، یدخل علیہن البر والفاجر، آپ کے یہاں فاسق و فاجر بھی آتے ہیں، نیک لوگ بھی آتے ہیں، اور میری دلی خواہش یہ ہے اور غیرت یہ کہہ رہی ہے آپ پردے کا حکم دے دیتے ان کو بڑا اچھا ہوتا۔ تو آیت حجاب نازل ہو گئی اور پردے کی آیت آ گئی اور اس وقت حکم دیا گیا کہ اب یہ پردہ کریں۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نے کہا کہ انہیں چھوڑا نہ جائے، ان سے فدیہ نہ لیا جائے اور ان سے مال لے کر کے چھوڑا نہ جائے۔ یہ وہی کمینے ہیں جو ہم سے لڑنے آئے تھے، یہ وہی ہیں جن کا کام ہم نے وہاں پہ کچھ لوگوں کا تمام کیا ہے، اور یہاں پر جب یہ چھوڑے جائیں گے تو پھر جا کر کے خرافات کریں گے اور طاقت اکٹھا کر کے پھر لڑنے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کو مارے، اور جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ لیکن رائے حضرت ابو بکر کی اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف تھی کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، اور جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے ان کا فدیہ یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اب اس سے آپ لکھنے اور پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی اور معاوضہ ان کا نہیں طے کیا گیا، اور یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھانے والے صاحب ایمان نہیں ہیں تو ان سے نہ پڑھا جائے، بلکہ ان کو جو چیزیں معلوم تھی ان سے سیکھنے کا حکم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس سے تعلیم کی، اس سے تعلم کی، اس سے نالج کی اہمیت ہمارے اور آپ کی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ہائے افسوس اس قوم کا کہ اس قوم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا، جس قوم کا آغاز قلم سے ہوا، جس قوم کی وحی الہی پہلی آ رہی ہے تو لکھنے اور پڑھنے کے تعلق سے اس قوم کے نونہالوں کا، نوجوانوں کا، اس قوم کے معصوموں کا حال یہ ہے کہ وہ سب کے سب چکر خانوں پہ، قہوہ خانے پہ، ہوٹلوں پہ اور ادھر ادھر بیٹھ کر کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں اور اپنی لائف خراب کر رہے ہیں، اور قوم کا بھی مستقبل خراب کر رہے ہیں۔ اپنا تو خراب ہی کر رہے ہیں، قوم کا فیوچر اور مستقبل بھی ڈبو رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی علامت اور اچھی بات ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق نے فرمایا کہ ایسا کیا جائے کہ قتل کر دیا جائے اور کسی کو چھوڑا اور بخشا نہ جائے، لیکن رائے آقا مدنی کی اور صدیق اکبر کی تھی فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ آخرکار اسی رائے پر عمل ہوا۔ اللہ رب العزت نے عمر فاروق کی رائے کے مطابق آیت نازل فرمائی اور کہا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی نبی کے لیے گنجائش نہیں ہے
وہی حرف آخر ہوتا ہے. یہ عمر کا مقام ہے اور یہ عمر کے مناقب ہیں اور یہ عمر کے فضائل ہیں. پھر مدینہ آنے کے بعد عمر فاروق تمام غزوات میں شریک رہے اور تمام جہاد میں آپ نے شرکت کی. کہیں جھکنا نہیں, کہیں دبنا نہیں اور کہیں پہ کہیں جھجکنا نہیں. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ سلسلہ بڑھتا رہا تاہی کہ آفتاب نبوت غروب ہوا تو عمر فاروق کا تعشق چھلک پڑا اور جو عشق نبوی سینے کے اندر موجزن تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق اندر اندر جوش مار رہا تھا, آج وہ تعلق چھلک کر کے باہر آیا. اور جیسے ہی یہ صدا لگائی گئی کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, ننگی تلوار لیے عاشقانہ مزاج باہر ٹہلنا شروع کیا اور کہا اگر کسی نے کہا کہ آقا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کی گردن اتار کر کے اس کے ہاتھ میں دے دوں گا. میں سننے والا نہیں ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. جب صدیق اکبر تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے آقا کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد پھر خطاب کیا قوم سے اور فرمایا کہ جسے موت آنی ہے وہ آ کر کے رہے گی, کوئی ٹال نہیں سکتا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. تب جا کر کے صحابہ کرام کا جوش ٹھنڈا ہوا اور عمر فاروق پھر یہ تب ماننے کے لیے تیار ہوئے کہ آقا جا چکے ہیں, آقا کی وفات ہو چکی ہے, آقا پردہ فرما چکے ہیں, آقا دنیا چھوڑ چکے ہیں. اب اس کے بعد بنی ساعدہ میں اجتماع ہو رہا ہے اور لوگ وہاں پہ جمع ہیں. انصار اپنا لیڈر چن رہے ہیں اور قبیلے اوس کے لوگ کوئی رائے دے رہے ہیں, قبیلے خزرج کے لوگ کوئی رائے دے رہے ہیں, مہاجرین اپنا لیڈر چننے کی بات کر رہے ہیں. یہ بحث وہاں پہ چل رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ بحث تو طول پکڑ رہی ہے اور اختلاف رونما ہو جائے گا. عمر فاروق پہنچے, حالات کی نزاکت کو بھاپا اور سمجھا اور سمجھنے کے بعد صدیق اکبر سے فرمایا کہ ہاتھ بڑھائیے, میں بیعت کرتا ہوں. یہاں ہاتھ بڑھا اور جیسے آپ نے بیعت کی ایسے ہی تمام صحابہ کرام نے بھی بیعت کی اور وہ اختلاف جو ابھرنے والا تھا وہیں کے وہیں دب کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوچ کے ذریعے سے اور ایک عمل کے ذریعے سے وہ اختلاف دب کر کے رہا. پھر صدیق اکبر کی خلافت رہی, عمر فاروق مشیر رہے, صدیق اکبر کی خلافت رہی, عثمان غنی مشیر رہے, صدیق اکبر کی خلافت رہی, علی مرتضیٰ ان کے مشیر رہے, صدیق اکبر کی خلافت چلتی رہی. یہ تینوں خلفاء ان کے ووٹر بھی رہے, ان کے سپورٹر بھی رہے. ایک دوسرے کی محبت, ایک دوسرے کا تعلق, ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات, ایک دوسرے کے لیے اچھی رائے, یہ ہمیشہ چلتی رہی تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 6 ماہ یا اس سے کچھ زائد خلافت پوری کرنے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو باقاعدہ وصیت کر دیا کہ میرے بعد اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہے تو عمر فاروق ہے. نامزد کر کے عمر فاروق کو صدیق اکبر اس دنیا سے تشریف لے گئے. پھر عمر فاروق نے خلافت کی باغ ڈور جو سنبھالی تو دنیا کو خیرباد ہی کہہ دیا اور ہمیشہ روکھا سوکھا کھاتے اور ہمیشہ باسی روٹیاں استعمال کرتے اور ہمیشہ ایک سادے سے لباس میں رہتے اور ایسا لباس اور ایسی غذا اختیار کرتے کہ بہت سے صحابہ کرام ساتھ کھانا کھانے سے کتراتے تھے کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ روٹی ہوگی تو کوئی سالن نہیں ہوگا, کوئی سالن ہوگا تو روٹی نہیں ہوگی, کبھی کوئی اور غذا ہوگی تو روٹی اور سالن کا نام و نشان نہیں ہوگا, کبھی کوئی قاعدے کی غذا نہیں, کبھی قاعدے کا لباس نہیں. اکثر 14 پیوند, 15 پیوند, 16 پیوند, 17 پیوند کپڑے میں لگے ہوتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری نگاہوں نے خود دیکھا ہے کہ عمر فاروق جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ اس میں 14 پیوند عمر فاروق کے کپڑے میں لگے ہوئے ہیں.
یہودیوں کو مار مار کر کے نکالا تھا، یہ ہے عمر فاروق جنہوں نے منافقین کا کما کیا تھا، یہ ہے عمر فاروق جو جب چلتے تھے تو شیطان راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، یہ ہے عمر فاروق جو جب آئے اور آ کر کے اسلام کی آبیاری کا بیڑا اٹھایا تو پھر ادھر سے لے کر کے جدہ کے ساحل تک اور مشمال میں لے کر کے عراق تک اور ادھر سے لے کر کے شام اور فلسطین تک اپنے فتح کا پرچم لہراتے رہے۔ آذربائیجان، آرمینیا، لیبیا، عراق، شام، فلسطین، افغانستان اور اس طرح کے علاقے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگی آئے، اور جدھر بھی نگاہ اٹھا کر کے لشکر کو روانہ کیا، وہاں لشکر نے ہمیشہ فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ مجال کیا ہے عمر فاروق لشکر بھیجیں اور لشکر شکست کھائیں، مجال کیا ہے عمر فاروق کہیں قدم رکھیں اور ناکامی اور نامرادی ہاتھ لگے، مجال کیا ہے عمر فاروق کہیں نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں اور کوئی نگاہوں میں نگاہیں ملا کر کے بات کر سکے، مجال کیا ہے کوئی سامنے ٹک سکے۔ قیصر اور کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں بھی ڈھیر ہونے کو ہے اور ڈھیر ہو رہی ہے۔ کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملایا اور ملا کر کے وہاں کے خزانے کو منگوایا اور منگوا کر کے حضرت سراقہ کو بلوایا اور بلا کر کے کہا تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیچھا کیا تھا اور آقا سے پیچھا کرتے کرتے تو ہار گیا تھا، آقا نے کہا تھا اے سراقہ تو واپس چلا جا، میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس وقت آقا نے کہا تھا جب اسلام بالکل غربت کے عالم میں تھا، یہ اس وقت میں آقا نے پیشین گوئی کی تھی جب آقا چھپ کر کے جا رہے تھے، یہ اس وقت میں آقا نے بات کہی تھی جب آقا کے سروں پہ 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہوا تھا، یہ اس وقت بات آقا نے کہی تھی جب جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، یہ اس وقت آقا نے بات کہی تھی جب حالت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ مدینہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے اور دشمن گھیر کر کے قتل کر دیں گے۔ آقا نے ایسے وقت میں یہ پیشین گوئی کی تھی اور یہ پیشین گوئی عمر فاروق کے دور میں پوری ہوئی۔ کسریٰ کے خزانے لائے گئے اور اسے جب وہاں الٹا گیا اس میں اس کا کنگن بھی نکلا، حضرت سراقہ کو بلا کر کے عمر فاروق نے ان کے ہاتھوں میں ڈالا اور پہنایا اور کہا یہ لو، اور پہن کر کے جو آقا نے کہا تھا وہ پیشین گوئی پوری کر لو۔ سونے کا چونکہ کنگن سونے کی چیز ہے، مردوں پر حرام ہے، اس لیے تھوڑی دیر پہنانے کے بعد اتروا لیا گیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پورا کروایا گیا۔ یہی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پوری رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے اور چکر لگایا کرتے اور یہ کہا کرتے کہ اس لیے گشت ہے اور چکر ہے تاکہ اہل مدینہ آرام سے سوئے۔ یہ ہے عمر فاروق جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا اور ایک پلا بھی مر جائے تو یہ خطرہ ہے کہ عمر فاروق سے سوال ہوگا کہ تمہارے دور حکومت میں ایک جانور بھوکا اور پیاسا کیسے مر گیا۔ یہ ہے عمر فاروق جو رات کی تنہائی میں مدینہ کی گلیوں میں نکل کر کے بوڑھوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی اور مسکینوں کی خبر گیری کیا کرتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا رات کی تاریکی اور تنہائی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک گھر میں گئے ہیں، اس کے بعد دوسرے گھر میں داخل ہوئے ہیں، جا کر کے ہم نے دیکھا تو وہاں صفائی ستھرائی کر کے عمر نکل کے جا رہے تھے، ایک بوڑھی نابینا عورت تھی۔ میں نے کہا اماں جان یہ شخص جو آتا ہے اور آپ کے ہاں آ کر کے آپ کی گندگی صاف کرتا ہے اور آپ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ بھی رات کی تاریکی میں، ہم اور آپ تو ایک تو کسی کے ساتھ اچھائی کرتے نہیں اور اگر 2-4 پیسے کی کر بھی دیا تو اس کا صلہ اسی سے چاہتے ہیں اور اتنا ڈھڈورا پیٹتے اتنا
اس کا لقب امیر المومنین ہے، لیکن وہ ہے خادم امت، لوگوں کی خدمت کیا کرتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مدینہ کے باہر پہنچا تو دیکھا کہ آپ ریت کے اوپر گرمی میں لیٹے ہوئے ہیں اور درہ جو لیے رہتے تھے اسی کو سرانے رکھ کر کے سو رہے ہیں اور پسینہ آپ کے چہرے پہ ٹپک رہا ہے۔ اس نے کیا جملہ کہا معلوم ہے؟ کہا عدلت فتروحت ونمت، تم نے انصاف کیا اس لیے تمہیں راحت ملی اور تم یہاں اس سنسار میں بھی بڑے چین کی نیند سے سو رہے ہو۔ اتنا متاثر ہوا، کہا بھی قاصد بن کے آیا ہوں اس لیے واپس جا کے رپورٹ لگاتا ہوں، پھر لوٹ کے میں آؤں گا، اور لوٹ کر کے واپس آیا اور آ کر کے اسلام قبول کیا۔ یہی ہے عمر فاروق جنہوں نے چھاؤنی بنائی، یہی ہے عمر فاروق جنہوں نے جس علاقے کو فتح کیا وہاں مکاتب کا نظام قائم کیا اور بچوں کی تعلیم کا نظام قائم کیا۔ یہی ہے عمر فاروق جنہوں نے چھاؤنیوں کو بنایا، یہی ہے عمر فاروق جنہوں نے بیت المال کے سلسلے کو رائج کیا، یہی ہے عمر فاروق جنہوں نے فوجیوں کے لیے روزینہ اور وظیفہ مقرر کیا، یہی ہے عمر فاروق جنہوں نے نادار کے لیے، یتیموں کے لیے اور بیواؤں کے لیے روزینے اور وظیفے جاری کیے، یہی ہے عمر فاروق جنہوں نے یہ کہا کہ دودھ پیتے بچے جب تک دودھ پیتے رہیں گے تب تک ان کا وظیفہ نہیں جاری ہوگا، جب دودھ چھوڑ دیں گے تب وظیفہ جاری ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مائیں قبل از وقت اپنے بچوں کو دودھ چھڑانے لگی۔ عمر فاروق مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے ایک خیمے سے بچے کی رونے کی آواز بار بار آ رہی ہے۔ عمر فاروق نے جا کر کے اس کی ماں سے پوچھا خیریت تو ہے، بچہ رو کیوں رہا ہے؟ ماں نے کہا کہ اس کا دودھ چھڑایا جا رہا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ کہنے لگے تو دودھ پلاتی کیوں نہیں اور خوراک کا انتظام کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہنے لگی امیر المومنین جو ہے اس نے آرڈر جاری کیا ہوا ہے جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا تب تک اس کا روزہ، اس کا روزینہ، اس کا وظیفہ نہیں جاری کیا جائے گا۔ یہ امیر المومنین کا حکم ہے، مجبوری یہ ہے کہ دودھ نہیں بن رہا ہے اس لیے چھڑا رہی ہوں تاکہ کم سے کم وظیفہ جاری ہو اور اس سے بچے کا پیٹ بھرے، اس سے غذا ملے۔ عمر فاروق رونے لگے، ہچکیاں بچ گئی اور کہنے لگے تم نے نہ معلوم کتنے بچوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اور آ کر کے اسی وقت قانون میں تبدیلی کی اور یہ لکھوایا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا ایسے ہی اس کا وظیفہ اور روزینہ جاری ہوگا۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فوج کا نظام قائم کیا، جنہوں نے بیت المال کا نظام قائم کیا۔ یہ ہے عمر فاروق جنہوں نے پولیس کا نظام قائم کیا، باقاعدہ ان کے لیے تنخواہیں مقرر کی تاکہ کسی طرح کی رشوت، کسی طرح کی لالچ میں آ کر کے کوئی غلط کام نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہندوستانی پولیس بن جائے جسے 20 روپیہ دے کر کے آسانی سے چھوڑ کر کے بھاگ لیا جائے، یہ طریقہ نہ رائج ہونے پائے۔ یہ عمر فاروق نے ایک کارنامہ انجام دیا اور یہ دو طریقے برٹش کی گورنمنٹ نے اپنے ہاں لاگو کر رکھا ہے۔ وہاں فوجی نظام بھی حضرت عمر کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق ہے اور وہاں بچوں کی غذا اور ان کا وظیفہ بھی حضرت عمر فاروق کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہے۔ اس لیے وہ اس دونوں نظام کو عمر لا کہتے ہیں، یعنی یہ قانون حضرت عمر کا بنایا ہوا ہے جس پہ یورپین کنٹریز میں عمل ہو رہا ہے۔ افسوس یہ ہے ہم نے چھوڑا ہے، افسوس یہ ہے ہم اپنے ہیروں کو بھولے ہیں، افسوس یہ ہے ہمیں ان کی تاریخ نہیں معلوم، افسوس یہ ہے ہمیں ان کی ہسٹری نہیں معلوم، افسوس یہ ہے ہمیں ان کا طرز نہیں معلوم، افسوس یہ ہے ہمیں ان کے بارے میں ٹھیک سے علم نہیں اور غیر ان کے طریقے کو لے کر کے اپنے نظام کو سالب کر رہا ہے اور ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے عمر فاروق مدینہ کی گلیوں میں باہر ٹہل رہے ہیں، ایک بدبو باہر بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کر کے خیر خیریت لیتے ہیں، اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اندر سے کچھ آواز کراہنے کی آ رہی ہے۔ پوچھا خیریت تو؟ اس بدبو نے کہا کہ میری اہلیہ درد ذہن میں مبتلا ہے، پیدائش کا وقت قریب ہے، ابھی پیدائش ہوئی نہیں ہے، میں باہر ہوں اور اس وقت کوئی ایسی عورت نہیں جو میری بیوی کی مدد کر سکے۔
بھاگ کر کے گھر تشریف لاتے ہیں حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہے، جن سے شادی حضرت عمر فاروق نے کی، بیٹی اسی کو دی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، بیٹی وہی دی جاتی ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، بیٹی وہی بیاہی جاتی ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، بیٹی اسی کو دی جاتی ہے جس سے لگاؤ ہوتا ہے، بیٹی وہی دی جاتی ہے جس سے قلبی تعلق ہو۔ اگر کوئی تعلق نہیں تو آدمی اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا، بالکل صحیح روایت ہے، اور یہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی یہ روایت درج ہے، اور کوئی شوشہ ان کو نہیں ملا، اور اس روایت کو کاٹ نہیں سکے، مجبوراً اپنی کتاب میں نقل کرنا پڑا، اور کیا نقل کرنے کے بعد نیچے اس پر حاشیہ لگایا گیا ہے، ھذا اول فرج اصیبنا، یہ پہلی شرمگاہ ہے جو ہم سے زبردستی چھینی گئی ہے، یعنی نعوذ باللہ حضرت ام کلثوم کو حضرت عمر فاروق نے حضرت علی مرتضیٰ سے چھین لیا۔ ابھی نقل کے جاہلوں کو کون بتائے کہ حضرت ام کلثوم باہر نکل کے نوحہ نہیں کرتی تھی تو حضرت عمر اٹھا لے گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ باضابطہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کی پیشکش پہ حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، حضرت علی آقا کے داماد ہیں، اور حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کا آپس میں رشتہ۔ جب اسے پڑھا جاتا ہے ٹھیک سے، جب اسے غور سے دیکھا جاتا ہے، جب اسے غور سے سمجھا جاتا ہے، تب ان کے رشتوں کی اور ان کی محبت کی حقیقتیں اجاگر ہوتی ہیں اور کھل کر کے سامنے آتی ہیں کہ حضرت علی کا صدیق اکبر سے کیا تعلق، صدیق اکبر کا حضرت علی سے کیا تعلق، حضرت عمر فاروق کا حضرت علی سے کیا تعلق، حضرت علی کا عمر فاروق سے کیا تعلق، عمر فاروق کا حضرت حسنین سے کیا تعلق، اور حضرت حسنین سے کیا معاملہ ہے، اور اہل بیت سے کیا معاملہ ہے۔ یہ چیزیں جب کھلی نگاہوں سے دیکھا جائے اور کھلے دل سے پڑھا جائے تب کھل کر کے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ تعلقات اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے جس کے لفظوں میں ڈھالنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال عمر فاروق آئے اور اپنی اہلیہ ام کلثوم سے کہا، بڑا سنہرا موقع ہے ایک خدمت کا۔ کہنے لگے کیا ہے؟ کہنے لگے مدینہ کے باہر ایک بدو ہے جس کی بیوی کو پیدائش کا وقت قریب ہے، درد ذہن میں مبتلا ہے، اگر آپ چل کر کے اس کی مدد کر دیں ہمارے اور آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ حضرت ام کلثوم بھی بیوی ہے عمر فاروق کی، بیٹی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، بیٹی ہے حضرت فاطمہ کی، کیوں نہ اس کام کو انجام دیتی؟ فوراً اٹھی، جو کپڑے وغیرہ ضروریات کے تھے وہ لے کر کے پہنچی، اور وہاں پر جا کر کے اس عورت کے پاس اس وقت تک رہی جب تک کہ پیدائش نہیں ہو گئی، اور جب بچہ پیدا ہوا تب انہوں نے اندر سے خیمے سے آواز لگائی، امیر المومنین وہ صاحب کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جب انہوں نے کہا امیر المومنین تو بدو بیچارہ چوک پڑا اور لگا معذرت کرنے، افسوس ہم نے آپ کو پہچانا نہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فریضہ تھا اور یہ میری خدمت تھی اور یہ مجھے کرنا تھا، میں نے کر کے وہ دیا، یہ میں نے اپنا فریضہ پورا کیا ہے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر ان کے واقعات اور دور خلافت کے کارنامے تفصیل سے گنائے جائیں تو 11.5 نہیں، 12.5 نہیں، 1.25 نہیں، 2.25 نہیں، اس سے زیادہ بچ سکتا ہے، لیکن ان کے کارنامے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ بہرحال عمر فاروق کی یہ سلطنت 10.5 سال تک اس آپ کے ساتھ، تاب کے ساتھ اور چمک اور دمک کے ساتھ چلتی رہی اور اس شان سے چلتی رہی۔ مجال کیا ہے کوئی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، مجال کیا ہے کوئی مدینہ النبی پہ حملہ کرے، مجال کیا ہے کوئی حرم مقدس کی طرف غلط نگاہ اٹھائے، مجال کیا ہے کوئی عمر فاروق سے ٹکرائے، مجال کیا ہے
لمبا تھا، اتنا لمبا تھا، جب وہ اونٹ پہ بیٹھتا تھا تو اس کا دونوں پیر زمین پہ رکھا ہوتا تھا، وہ اتنا لمبا تھا۔ اسلام لانے کے لیے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مدینہ آیا۔ ایک واقعہ کوٹ کر کے جلدی سے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ آ کر کے اسلام قبول کیا۔ عمر فاروق کو جب پتہ چلا کہ وہ شخص آ رہا ہے اور اس کے ساتھ سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں اور سونے اور چاندی کے لباس لوگوں کو پہنا کر کے لے کر کے آیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑے وغیرہ کو بھی جو ہار وغیرہ پہنایا تھا وہ بھی سونے اور چاندی کا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام نے مدینہ سے باہر نکل کر کے استقبال کیا۔ کس کا؟ جبلہ ابن ایہم کا اور اس کے ساتھیوں کا۔ آیا، بہرحال اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کر رہا تھا، اس کی چادر لٹک رہی تھی، فزارہ کے ایک شخص پیچھے پیچھے وہ بھی طواف کر رہے تھے، ان کا پاؤں جبلہ ابن ایہم کے نیچے والی چادر پہ پڑا اور چادر کھل گئی۔ جبلہ ابن ایہم کو برداشت نہیں ہوا، دماغ میں خمار سوار تھا سرداری کا، بڑے شخص ہونے کا، پیسے کی کمی نہیں، غسان کے بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، تو اس نے مڑ کر کے ایک ہاتھ انہیں رسید کیا اور ان کی ناک ٹوٹ گئی۔ اب جب ناک ٹوٹ گئی تو فزارہ کے لوگ جمع ہو گئے اور ادھر سے جبلہ کے ساتھی جمع ہو گئے، اور اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ خراب ہو جائے اور فتنہ کھڑا ہو جائے۔ پھر قضیہ گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مارا ہے؟ تو جبلہ نے کہا کہ ہاں میں نے مارا ہے، اور اگر اس گھر کا احترام سامنے نہ ہوتا نا تو میں اس کی آنکھیں نکال لیتا۔ تو عمر فاروق نے فرمایا بس اب تم ہمارے جال میں آ گئے، اب یا تو اسے راضی کرو، اس سے معافی مانگو، اگر یہ معاف کر دے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو میں قصاص لیے بغیر نہیں رہوں گا، نہ تمہاری ناک توڑ دیا تو عمر نہیں۔ کہنے لگا میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں اسلام میں آ کر کے اس سے زیادہ عزت والا ہو جاؤں گا جتنا حالت کفر میں تھا۔ آپ نے فرمایا یہی ہے اسلام میں عزت، جیسے وہ ویسے ہی تم، جیسے تم ویسے ہی وہ۔ اسلام میں کوئی اس طرح کی اونچ نیچ نہیں ہے۔ پہلی صف میں اگر بھنگی آ کر کے بیٹھا ہے تو بعد والی صف میں سیٹ صاحب کو بیٹھنا پڑے گا، جب بعد میں آئے ہو تو پیچھے بیٹھو، آپ اسے ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اور اس خوبی کا مظاہرہ عمرہ میں اور حج میں صاف جھلکتا ہے۔ ایک لباس ہے، ایک نعرہ ہے، ایک کام ہے، کوئی قبائلی نعرہ نہیں، کوئی زبانی نعرہ نہیں، کوئی الگ سے کوئی نعرہ نہیں، الگ سے کسی کا لباس نہیں، سب ایک رنگ میں کھڑے رہتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ اسلام سب کو برابر کا درجہ دیتا ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا یا قصاص لیا جائے گا یا اس سے معافی مانگو۔ کہنے لگا میں تو یہ سمجھ رہا تھا اسلام لا کر کے اور باعزت ہو جاؤں گا۔ کہنے لگے یہی ہے عزت، اسلام میں یہی ہے عزت، اگر اس کی عزت نہیں تو تمہاری بھی عزت نہیں، اور اگر اس کی ہے اسلام کی وجہ سے تو تمہاری بھی اتنا ہی ہے جتنی اس کی ہے۔ اسلام نے دونوں کو ایک سب میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ کہنے لگا تب تو میں نصرانی بن جاؤں گا، ابھی اسلام سے پھر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پھرو گی اسلام سے نا تو گردن اتار کر کے تمہاری رکھ لوں گا۔ اب جبلہ دکھائے تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، کہاں آ کر کے پھنس گیا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ آگے پیر بڑھایا جا سکتا ہے نہ پیچھے کھینچا جا سکتا ہے۔ معافی مانگے تو ایک وقت کا بادشاہ ایک عام آدمی سے معافی کیسے مانگے، اور نہ مانگے تو ادھر عمر فاروق عدالت فاروقی اور تلوار ہاتھ میں، اور جو آدمی تھے کہ وہ صحیح اس کی ناک کاٹ کے ہاتھ میں دے دیتے، یہ عمر فاروق تھے۔ جبلہ نے کہا ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دی جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سوچ لو، لیکن ہم چھوڑنے والے نہیں۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو جبلہ اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ رات یہاں سے مدینے سے فرار ہو گیا، اور جا کر کے ہرقل سے مل کر کے پھر نصرانی ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ کا قاصد پہنچا تو ہرقل سے ملاقات ہوئی۔ ہرقل کے ملاقات کرنے کے بعد اس نے کہا
کہا کہ اپنے چچا زاد بھائی جبلہ سے بھی مل لو، دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا وہی شان و شوکت، وہی ہٹو بچو، وہی دربان لگے ہیں جیسے ہرقل بادشاہ کے پاس تھے، پوری آؤ بھاؤ کے ساتھ اس کو رکھا گیا تھا۔ تو اجازت چاہ کر کے اندر گئے اور جا کر کے بات شروع ہوئی تو اس سے کہا کہ چلو واپس چلو، پھر سے اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا اس نے اسلام سے مجھے بہت دور کر دیا ہے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ تم سے زیادہ غلط لوگوں نے غلط کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام کی دامن میں آئے اور ان کا اسلام قبول کیا گیا۔ اسلام سے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس لیے تم چلو۔ اس نے کہا میں تبھی چلوں گا جب تم اس بات کی گارنٹی لو کہ حضرت عمر اپنی بیٹی سے میری شادی کریں گے اور حضرت عمر اپنی وفات کے بعد مجھے خلیفہ بنائیں گے، تب میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اس کی شادی کی ذمہ داری لی، لیکن میں نے یہ کہا کہ میں خلافت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ جب واپس آیا اور عمر فاروق کو پوری حالت سنائی، پورا واقعہ سنایا، انہوں نے کہا تمہیں دونوں کی گارنٹی لینی تھی، آتا تو بیٹی کی شادی ہو جاتی، اور رہا خلافت کا مسئلہ، جب وہ اسلام قبول کر لیتا تو خلافت کی چاہت بھی ختم ہونے لگتی، پھر اللہ جسے چاہتا خلیفہ بناتا۔ بہرحال عمر فاروق نے جبلہ کے خلاف ایکشن لے کر کے یہ بتلایا ہم کسی مال و دولت، ہم کسی پیسے والے، ہم کسی عہدیدار کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے۔ ہماری حیثیت کیا تھی؟ ہم وہاں جا کر کے اونٹ چراتے تھے، مدینہ کے باہر، مکہ کے باہر، جہاں پہ اگر ہم کوئی چوک کرتے تھے تو ہمارا باپ ہمیں پیٹا کرتا تھا۔ عمر فاروق جب اس پہاڑی سے گزرتے رونے لگتے اور کہتے تھے ایک وقت وہ تھا جب میں یہاں پر آ کر کے اونٹ چراتا تھا، اور اگر کبھی
آگے جا کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثار صدیق اکبر کے